پڑھنے کھیلنے کا زمانہ اسکول میں بڑے لطف کا گزرا۔ اچھے ساتھی، ان سے اچھے استاد اور سب سے اچھے اپنے ماں باپ بھائی بہن، پھر دوستوں کے ماں باپ بھائی بہن، سبھی تو مجھے عزیز رکھتے تھے۔ ان سب کی محبت نے دل میں اپنی وقت کچھ اس طرح سے روشن کر دی تھی اور دوسروں کی عزت و خدمت کرنے کا ایسا حوصلہ پیدا کر دیا تھا کہ تمام عمر کسی حال میں ادنیٰ درجے کی حرکت کرنے پر طبیعت مائل نہ ہوئی۔ البتہ ریاضی اور اس کے ذریات الجبر اقلیدس مساحت ایسے تھے جن سے تمام عمر دوستی تو درکنار، کسی شرط پر مفاہمت تک نہ ہو سکی۔ ان سبوں نے مجھے اور میرے دوستوں کو ایسا رسوا کیا کہ انگلیاں دور سے اٹھتی تھیں کہ وہ آتے ہیں۔ ہم 3-4 دوست ایک ہی بینچ پر ہر درجے میں سال ہا سال بیٹھتے آئے۔ ریاضیات میں ہم سب کے حاصل کردہ نمبر جوڑ دیے جاتے جب بھی پاس مارکس تک رسائی نہ ہوتی۔ امتحانات میں ہم سب کے نمبر دوسرے مضامین میں بہت اچھے آتے تھے۔ اچھے کھلاڑی ہونے کا بھی لحاظ کیا جاتا، اس لیے ترقی دے دی جاتی۔ ہم کو اس کی سخت کوفت تھی کہ دوسرے مضامین میں تو اکثر 30-40% تک ہماری باتیں کتابی باتوں کے مقابلے میں مان لی جاتی۔ ریاضیات میں آخر کیا سرخاب کا پر لگا تھا کہ ایک شوشہ، ایک صفر تک کا ہیر پھیر ہماری خاطر گوارا نہیں کیا جاتا تھا۔ اس زمانے میں اقوام متحدہ یونائٹڈ نیشنز قسم کا کوئی ادارہ نہ تھا، ورنہ ہم اس مسئلے کو وہاں ضرور لے جاتے۔ انٹرنس میں نے گورنمنٹ ہائی اسکول جونپور سے کیا۔ اس عہد کے بورڈنگ ہاؤس کی زندگی آج کل کی زندگی سے بالکل مختلف تھی، خاص طور پر جونپور کے اس بورڈنگ ہاؤس کی، جہاں نہ خاص قسم کی کوئی نگرانی کی جاتی تھی، نہ قواعد و ضوابط کی ایسی کچھ پابندی۔ عموماً ہر سینئر لڑکا جونیئر لڑکے کا نگراں ہوتا تھا۔ یہ بڑی کڑی نگرانی تھی جس سے کسی کو مفر نہ تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ ہر لڑکے کے نگراں، خواہ وہ جونیئر ہو یا سینئر، کسی لڑکے کے دور یا قریب کے وہ رشتہ دار ہوتے جن میں سے اکثر کسی نہ کسی کام سے شہر آئے ہوتے اور بورڈنگ ہاؤس میں مقیم ہوتے۔ یہ ناممکن تھا کہ کوئی طالب علم ان کا کہنا نہ مانے یا ان کی موجودگی میں اس سے کسی قسم کی لاپرواہی یا بے راہ روی سرزد ہو جائے۔ یہ لوگ قدیم تہذیب اور وزاداری کا نمونہ ہوتے اور اسلاف کے حالات اس شفقت، اس دلچسپ انداز سے سناتے اور اخلاق و تہذیب کی حدود میں رہنے کی نصیحت اس پیرائے میں کرتے کہ لڑکوں پر بڑا اچھا اور گہرا اثر پڑتا۔ اسکول یا بورڈنگ ہاؤس کے حکام ان رشتہ داروں سے تعارض کرنا درکنار ان کا خیر مقدم کرتے، اس لیے کہ وہ جانتے تھے کہ طلبہ پر ان رشتہ داروں کا اثر سرکاری نگرانی سے کہیں زیادہ بہتر پڑتا تھا۔ جونپور تاریخی شہر ہے۔ شاہان مشرقی کے آثار اب تک موجود ہیں، کئی جید مسجدیں، مزارات اور مقبرے، ایک عالیشان قلعہ، عیدگاہ، پل، پختہ سرائے اور کتنے سارے کھنڈر شاہی زمانے کے دیکھنے سے تعلق رکھتے ہیں۔ دریائے گومتی وسط شہر سے گزرتا ہے، جس پر شاہی زمانے کا بڑا مضبوط پل ہے۔ برسات میں بالضرور طغیانی آتی ہے۔ یہ زمانہ شہر میں تردد اور تفریح دونوں کا ہوتا ہے۔ شہر سے متصل دریا کے کنارے شاہان مشرقی کا ویران قلعہ ہے، کتنا اونچا، مستحکم اور شاندار۔ پل کے ایک سرے پر پبلک لائبریری کی 2 منزلہ عمارت ہے، جس کی دیوار کے ایک رخ پر دریا کا اتار چڑھاؤ ظاہر کرنے کے لیے نمبر لگا دیے گئے ہیں۔ اس لائبریری میں شہر کے ثقات و اشراف اتنا کتابیں یا اخبارات پڑھنے کے لیے نہیں جتنا شام کو مل بیٹھنے کے لیے جمع ہوتے، شعر و ادب کی باتیں کرتے اور بیٹھے بیٹھے شہر، قلعہ اور دریا کی سیر کرتے، اور کبھی کبھی دور نزدیک بکھری ہوئی مسمار عمارتوں اور کھنڈروں میں تھوڑی دیر کے لیے گم ہو جاتے۔ جن لوگوں نے جونپور کا قلعہ اور مسجدیں نہیں دیکھی ہیں، وہ شاید اندازہ نہ کر سکیں کہ یہ کتنی ٹھوس، کوہ پیکر اور پرشکوہ عمارتیں ہیں۔ دہلی اور آگرے کی مغلیہ عہد کی عمارتوں میں حسن، نفاست، نزاکت اور پرکاری زیادہ ہے، اور ان باتوں میں ان کا جواب دور دور نہیں، لیکن جو سطوط اور جلال جونپور کی مسجدوں اور آثار قدیمہ میں نظر آتا ہے، وہ بھی اپنی جگہ پر مسلم ہے۔ یہ شان مجھے لاہور کی شاہی مسجد میں بھی نظر آئی۔
ان مسجدوں کے اندرونی صدر دروازے کی طرف بڑھنے کی ہمت نہیں ہوتی، جیسے یہ ہم کو پیس ڈالیں گی یا نگل جائیں گی۔ یہاں نماز پڑھنے میں خاص طرح کا انشراح و افتخار محسوس ہوتا ہے، جیسے ہم خدائے برتر و توانا کے سامنے حاضر ہوں۔ جونپور کی یہ پرانی شاہی عمارتیں اس درجے پاس پاس واقع ہیں کہ تقریباً ہر روز ان کے دیکھنے کا اتفاق ہو جاتا تھا، کبھی کبھی دن میں کئی بار، جیسے ان کا دیکھنا زندگی کے روزمرہ کے معمولات میں داخل ہو گیا ہو۔ جنگ طرابلس کا زمانہ تھا۔ 10ویں 15ویں اقبال کا ترانہ پڑھتا ہوا شہر سے جلوس گزرتا، ستھرا، شریفانہ اور پروقار جلوس، نہ پولیس کا انتظام، نہ ایسا کوئی ازدحام۔ 1500 آدمیوں کا مجمع ہوتا، تخمیناً 1 میل کا فاصلہ آہستہ آہستہ طے کرتا، پھر منتشر ہو جاتا۔ زندہ باد مرد آباد کے نعرے، نہ دند پکار، نہ کہیں راستہ بند ہوتا، نہ لوٹ مار، آتش زنی یا آبرو ریزی ہوتی۔ معلوم نہیں ترانہ کون پڑھتا، سانس سبھی دیتے۔ پڑھنے کا انداز اتنا مؤثر اور پروقار ہوتا کہ رگوں پے میں بجلیاں کودتی معلوم ہوتی۔ ہندو مسلمان، مرد عورت، بوڑھے بچے سب غور و احترام سے سنتے۔ تھوڑی دیر کے لیے کاروبار کا ہمہمہ تھم جاتا، جلوس گزر جاتا تو لوگوں کی زبان پر ترکوں کی بہادری اور یورپین طاقتوں کی ظلم و زیادتی کا چرچا ہوتا۔ اقبال سے غائبانہ شغف مجھے اس جلوس اور ترانے سے ہوا۔ گو یہ بھی یاد آتا ہے کہ جونپور کی پبلک لائبریری کے برآمدے میں ایک شام اقبال کی نظم خدا سے حسن نے ایک روز یہ سوال کیا، ایک صاحب نے بڑے پر اثر لہجے وہ انداز سے سنائی تھی۔ محفل پر دیر تک سکوت طاری رہا۔ بعض حضرات آبدیدہ بھی ہو گئے تھے اور رہے نام اللہ کا کہتے ہوئے یکے بعد دیگرے اٹھ کھڑے ہوئے اور محفل خاموشی سے برہم ہو گئی۔ جس عہد کا میں ذکر کر رہا ہوں اس میں معمولی درجے کا بھی کوئی مسلمان گھرانہ ایسا نہ تھا جہاں 150 کتابیں یا رسائل، قصے، کہانیاں، شعر و شاعری، مسئلے مسائل، مذہب و تصوف اور اردو وظائف کی موجود نہ ہوں اور گھر کے چھوٹے بڑوں کی نظروں سے نہ گزرتی۔ اسکول کے ہیڈ ماسٹر صاحب 6 فٹ سے اونچے قد کے بڑے کڑوے کڑیل ٹھاکر، پڑھانے لکھانے سے ان کو بھی دلچسپی نہ تھی۔ زیادہ وقت لکڑی پھاڑتے اور رسوئی بناتے رہتے۔ تھوڑی تھوڑی دیر بعد رسوئی سے باہر نکل آتے، سانس پھولا، چہرہ تمتمایا، آنکھیں انگارہ سی دہکتی ہوئی، ایک ہاتھ میں نیم سوختہ چیلا ہوتا، دوسری میں کلہاڑی۔ وسط اسکول میں پہنچ کر نعرہ لگاتے، مہاراج پاٹ پرساد بند، لکھائی پڑھائی کرو۔ ہیڈ ماسٹر صاحب اور ان کی آواز سے چھوٹے بچوں کا سہم جانا تو سمجھ میں آتا ہے۔ تعجب کی بات یہ تھی کہ ماسٹر صاحب سب سے زیادہ ڈرتے تھے۔ نعرہ سن کر اکڑو بیٹھے بیٹھے کرسی پر کھڑے ہو جانے کی کوشش کرتے، خیال آنے پر اتر پڑتے اور ننگے پاؤں اٹینشن ہو جاتے۔ کھڑاؤں پر کبھی نہ کھڑے ہوتے، اس خدشے سے کہ کھڑاؤں اور کرسی پر کھڑا ہونا شاید یکساں بلندی تک پہنچ جانا تھا، جو یقیناً گستاخی کا مترادف تھا۔ ہیڈ ماسٹر صاحب کی گرج سن کر اور چیلے کلہاڑی سے مسلح دیکھ کر سارا اسکول یک زبان ہو کر جو دل میں آتا چیخ چیخ کر پڑھنے لگتا، جس میں ماسٹر صاحب کی آواز سب سے اونچی ہوتی اور پہچانی جاتی، اس لیے کہ ساری بامانی آوازوں میں وہی ایک آواز بے معنی ہوتی۔ اس زمانے میں تقریباً تمام پوربی اضلاع میں سال کے زیادہ حصے میں طاعون پھیلا رہتا۔ ان مواقع پر ہمارا اسکول پاس ہی کے ایک مندر میں منتقل ہو جاتا۔ میں نے اتنا وسیع اور شاندار مندر بڑی بڑی بستیوں میں بھی کم دیکھا ہے۔ ایک وسیع مربع قطع کے چاروں گوشوں پر یکساں شکل اور سائز کے 4 مندر تھے۔ ان کے وسط میں سب سے بڑا مندر تھا۔ طویل برآمدوں کے ذریعے ان سب کو ایک دوسرے سے ملا دیا گیا تھا۔ طرح طرح کی چھوٹی بڑی مورتیاں جا بجا رکھی ہوئی تھیں، بعض نہایت خوبصورت، بعض ڈراؤنی۔ ہم 2 ہی 3 لڑکے مسلمان تھے۔ جو مورتیاں برآمدے اور صحن میں تھیں ان کو چھونے کی ہم کو اجازت تھی۔ ہم سب یعنی ہندو مسلمان دونوں اس پر خوش تھے کہ مورتیوں کو چھونے کا منصب ہم سب کو حاصل تھا۔ ماسٹر صاحب کو نہ چھو سکتے نہ صحیح۔ ماسٹر صاحب تو ہمارے ہی جیسے گھریلو قسم کے لوگوں میں تھے، ان کا تو نہ چھونا ہی افضل تھا۔ چھونے سے معلوم نہیں ہم پر کیا مصیبت نازل ہو یا ماسٹر صاحب کسی مصیبت میں گرفتار ہو جائیں۔
ممکن ہے اس پاداش میں ہماری خبر والدین لیں اور ماسٹر صاحب کی ہیڈ ماسٹر صاحب اسکول مندر میں آ جاتا تو جیسے ماسٹر صاحب کی عید آ جاتی. ہمہ وقت بھجن، رامائن، اشنان، آرتی اور پوجا پاٹ کا اہتمام رہتا. آس پاس کے مرد عورت بچے بھی آ جاتے. ایسا معلوم ہوتا جیسے کوئی میلہ لگا ہوا ہے. اور یہ سب اس لیے اور بھی کہ ہیڈ ماسٹر صاحب خود مدرسہ چھوڑ کر نہ آتے تھے. ان کو جیسے اس کا یقین ہو، اور ان کو نہ ہو تو مجھے اور ماسٹر صاحب کو تو تھا کہ خود تعاون ہیڈ ماسٹر صاحب کے نیم سوختہ چلے اور کلہاڑی سے ڈرتا تھا. ہر لڑکا مندر ہی کے کسی نہ کسی کام میں مصروف رہتا. مندر سے متصل گیندے اور کنیر کے پھولوں کا بہت بڑا قطع تھا. پھول توڑنے اور چڑھانے میں دوسرے بچوں کی طرح مجھے بھی کسی قدر دلچسپی تھی. ان پھولوں کی بو عام طور پر لوگ پسند نہیں کرتے. مجھے پسند ہے. کہتے ہیں پھول کی خوشبو سے جوانی کی یاد تازہ ہو جاتی ہے. کنیر اور گیندے کے علاوہ وہ ایسے پھول ہیں جن کی خوشبو سے مجھے اپنی ہی نہیں بعض دوسروں کی جوانی کی بھی یاد آ جاتی ہے. لیکن کنیر اور گیندے کی بو مجھے اس لیے پسند ہے کہ اس سے مجھے اپنا بچپن یاد آتا ہے. جوانی کی ملوث یاد سے طفلی کی معصوم یاد میرے نزدیک زیادہ قابل قدر ہے. تعجب ہے مسلمان بچوں کے ساتھ شیوالے کے اندر مختلف سلوک کیوں نہیں کیا جاتا تھا. ممکن ہے اس وقت کے لوگ جو آج کل کے لوگوں سے یقیناً زیادہ مذہبی تھے، اسکول میں یا اسکول سے قطع نظر بچوں پر مذہبی ٹھپا لگانا ناروا رکھتے ہوں.